آج بات کرتے ہیں ہم فالتا کی، جو کہ آج کل بہت زیادہ ریسیو ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو مہاتما گاندھی میں اپنے بایو میٹرکس جو ہیں وہ دے کر آئے، جنہوں نے مہاتما گاندھی سینٹر میں اپنے بایو میٹرکس دیے، ان کے ای میل پہ ایک دو زیادہ سے زیادہ چار فالتے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ان کو ریسیو ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فالتا ریسیو ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے جواب کیسے دینا ہے، اس کو ہم نے قانون کے مطابق کیسے لے کر چلنا ہے۔ سوال سب سے بڑا یہ ہے، لیکن اس سوال سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ فالتے آئے کیوں ہیں۔ آج سے گزشتہ 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے جب علامہ مہاتما گاندھی سینٹر کا افتتاح ہوا اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم آج کے بعد بایو میٹرکس یہاں پر لیں گے، تو لوگ جب جانا شروع ہوئے اور آ کر اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ وہاں پر تو آپ کے بایو میٹرک بڑے آسانی سے لے لیے جاتے ہیں، آپ کے کاغذات کو سکین کیا جاتا ہے، 1-2 سوال پوچھا جاتا ہے اور آپ کے کاغذات کو بآسانی سکین کرنے کے بعد آپ کے بایو میٹرک لے کر دے دیا جاتا ہے اور آپ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ شاید یہ بایو میٹرک سینٹر بہت آسان ہے اور اگر ہمارے پاس کاغذات کی کمی ہے تو ہم پھر بھی یہاں پر جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ جب وہاں پر کاغذات کی کمی سے گئے، کاغذات مکمل نہیں کیے، صحیح درست کاغذات کے ساتھ نہیں گئے، تو آج یہ فالتے ریسیو ہونا شروع ہو گئے۔ اگر آج یہ فالتے آپ کو ریسیو ہو رہے ہیں تو آپ نے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام کہ فالتا جس چیز کا آپ کو ریسیو ہوا ہے، صرف اور صرف آپ نے وہی ڈاکومنٹس دینے ہیں، کوئی اور ڈاکومنٹ ساتھ نہیں دینا۔ کچھ لوگوں کو فالتا ریسیو ہوتا ہے کانٹریکٹ کا، وہ کیا کرتے ہیں کہ کانٹریکٹ ساتھ سیلری سلپ ساتھ ڈیکلریشن ساتھ جنتا ساتھ نفنس ہر چیز اٹیچ کر کے بیچ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ اگر کانٹریکٹ کا فالتا آپ کو ریسیو ہوا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا پہلے کانٹریکٹ تھا، جو آپ نے ساتھ اٹیچ کر کے سبمٹ کیا تھا، سیم وہی کانٹریکٹ نہیں دینا۔ کتنی غیر سنجیدہ یہ بات ہے، کتنی نان سینس والی یہ بات ہے کہ اگر آپ کا پہلا کانٹریکٹ اس نے ایکسپٹ کر لیا ہوتا تو وہ آپ سے دوسری دفعہ وہی سیم کانٹریکٹ کیوں مانگتا؟ وہ آپ سے دوسری دفعہ کوئی اور کانٹریکٹ مانگ رہا ہے کیونکہ آپ کے پہلے کانٹریکٹ میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، اس وجہ سے تو لہٰذا نیا کانٹریکٹ بھیجنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ نے صرف اور صرف ایکوریٹ ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ کی مثال طور پہ پی سی سی کا فالتا آیا ہے تو آپ نے اپنی دوبارہ ایکسپائر پی سی سی یا دوبارہ وہ پی سی سی جس میں ایکسپائری کے ڈیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، چند دنوں کے بعد وہ ایکسپائر ہو جانی ہے، 20-25 دنوں کے بعد وہ ایکسپائر ہو جانی ہے، وہی دوبارہ لگا کے بھیج دی۔ ایسا نہیں کرنا۔ دوبارہ پی سی سی بنانی ہے، دوبارہ پی سی سی بنا کے بھیجنا ہے۔ اگر آپ کو فالتا ریسیو ہوتا ہے جنتا کا تو ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے وہی جنتا دوبارہ بھیج دیا ہے، آپ کے ذہن میں آیا شاید میرا جنتا انہوں نے سکین ہی نہیں کیا، شاید ان کو وہ جنتا پسند نہیں آیا، نیا جنتا بھیجوں گا، جنتا پسند آ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جنتا میں کوئی نہ کوئی کمی تھی، اس گھر میں پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی رہ رہا تھا، اس وجہ سے جنتا وہ دوبارہ مانگ رہے ہیں۔ نیا جنتا بنا کے ایکوریٹ ڈاکومنٹ بھیجیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ 10 دن کے اندر تو آپ اس چیزوں کو نہیں مکمل کر سکتے، جیسے کہ حال ہی میں میرے پاس ایک کیس ہے جس میں 4 فالتے بھی ریسیو ہوئے ہیں، انڈیا کے پی سی سی، کانٹریکٹ، جنتا اور اسی کے ساتھ ساتھ دوبارہ سے ایک ڈیکلریشن دینے کا بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے امپلائر سے ڈیکلریشن لے کر آئیں۔ اب 4 فالتے میں بھی، اور کبھی کبھی ان فالتوں میں آپ کی لیگل انٹری کو بھی دوبارہ مانگا جاتا ہے، ایسا یہ سسٹم میں آپ کا نام ہے دوبارہ مانگا جاتا ہے، تو 4 فالتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 10 دن کے اندر آپ ان کو کلیئر کر سکے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یا تو آپ خود آئمہ کو ای میل کر کے ان سے 2-3 مہینے کی ایکسٹینشن مانگیں، یا پھر آپ کوئی لائر ہائر کریں اور لائر کی پاور آف اٹارنی کے ذریعے آپ ان سے 1-2-3 ماہ تک کی ایکسٹینشن کا نوٹس بھیجیں ان کو کہ ہمیں ایکسٹینشن چاہیے، ہمارے کاغذات زیادہ ہیں، 10 دن کے اندر مکمل نہیں ہو سکتے، اور بڑا آسانی سے وہ آپ کا نوٹس جو ہے ایکسپٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کو ٹائم بھی دیتے ہیں۔
میری کوشش یہی رہتی ہے ہمیشہ کہ آپ کو قانون کے عین مطابق جو ہے وہ معاملات کیسے ڈیل کرنے ہیں اس کی اویئرنیس دیتا رہوں، اور میں یہ اپنی کوشش جاری رکھوں گا تب تک کہ جب تک آپ کو مکمل لیگل آگاہی، مکمل لیگل اویئرنیس نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آتی رہیں گی، آپ کو لیگل اویئرنیس میں انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔